بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تفہیم الاثار کے ایک اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ نشستوں میں کافی ساری نشستیں ہمارے اس پروگرام کی ہو چکی ہیں، اس میں ہم نے صحابہ کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو کی ہے آثار کی روشنی میں۔ آج ہم صحابہ کی شخصیت کے ایک بڑے غالب پہلو پہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آئندہ کئی نشستیں اسی موضوع پہ ہوں گی۔ وہ ہے صحابہ کے ہاں جہاد کا جو ہمیں پہلو نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں بہت غالب پہلو ہے، اس پہ ہم نشستوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہداف اور آپ کی جو بعثت کا پس منظر ہے، اگر ہم اس کو روایات کی روشنی میں دیکھ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کے جہاد کی نوعیت یا ان کے جواز کی کیا صورتحال تھی۔ جی یہ بہت اہم پہلو ہے۔ صحابہ کی جماعت کی جو ذمہ داری تھی اور جو منصب ان کو دیا گیا اور جو کردار انہوں نے تاریخ میں ادا کیا، بالکل اس کا بہت ہی بنیادی اور اہم پہلو ہے۔ جی انہوں نے جہاد کیا، جی اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ساتھ اور آپ جس مشن پر بھیجے گئے تھے، تشریف لائے تھے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، جی بالکل ٹھیک۔ تو کچھ آثار اور روایات پہلے دیکھ لیتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے پس منظر اور آپ کی رسول اللہ کی بعثت کس مقصد کے لیے اور کس آپ کا جو ہدف تھا۔ جی ایک روایت ہے میرے سامنے، یہ صحیح مسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پہ دیکھا اور عرب و عجم کو دیکھا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آزمائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جی یہ الفاظ میرے سامنے، اللہ کو ان سے نفرت محسوس ہوئی۔ جی جو موجود لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر جو قومیں تھیں، جو گروہ تھے، اللہ نے ایک نظر ڈالی اور اللہ تعالیٰ کو ان سے کراہت محسوس ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بعثت کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے وہ قریش کو ایک یہ لفظ ہے وحرک قریش، کہ میں ان کو خوب ان کو ذرا آزمائش کی بھٹی میں کو تپاؤں۔ اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو اس کے بعد ریئیکشن بہت سخت آئے گا، یہ تو آگے سے بہت برا رد عمل ظاہر کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم بھی انہیں وہاں سے نکالا ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی تم بھی بڑی سختی کرنا، اور پھر ان میں سے جو ہے وہ اگر تم پہ لشکر کشی کرو گے تو میں ماں خدا کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی خدا کی طرف سے۔ جی یہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں واضح طور پہ یہ بہت اہم اور بنیادی روایت ہے۔ ان اللہ نظر الی الارض ومقت عربہم عجمہم۔ بنیادی طور پر تو یہ جو صحیفے ہیں بائبل کے، ان میں بھی یہ تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو ہر چیز کا ہر وقت علم ہوتا ہے، لیکن اپنی سنت کے مطابق لوگوں کو مہلت دیتا ہے، قوموں کو، گروہوں کو ایک وقت دیتا ہے، اور پھر جب اس کے علم کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ تو بائبل کے صحیفوں میں بھی ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے۔ بالکل خدا نے روئے زمین پر نظر کی، اس کو دیکھا کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بدی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور شر پھیل گیا ہے، پھر خدا نے اس کے تحت ایک فیصلہ کیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اصل میں اسی سیاق میں بیان کر رہے ہیں کہ میری بعثت یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں جو بہت اہم اور بہت ہی دور رس نوعیت کے اقدامات فرمائے ہیں، جو فیصلے کیے ہیں، جن کے انسانی تاریخ پر بڑے اثرات، ان میں سے ایک فیصلہ ہے
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اللہ نے اس سے پہلے بھی مختلف گروہوں کو زمین میں سرفرازی دینے کا فیصلہ کیا. کئی گروہوں کے لیے کتاب ہدایت بھیجنے کا اہتمام کیا، ان کو فضیلت دی، اور وہ سب اپنے اپنے وقت کے ساتھ کچھ کردار ادا کیا، کچھ انحراف کا شکار ہو گئی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جب اس مرحلے پر مبعوث کیا تو منظر وہ یہ تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی گروہ تھے جن کے پاس کوئی ہدایت آئی ہوئی تھی، جی جی وہ سب گمراہی کا، بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے. بالکل. اللہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی گروہ اللہ کو دل پسند نہیں لگا، اچھا نہیں لگا. گویا وہ خدا عرب مشن کے لیے، عرب بھی گمراہی کے شکار ہیں، عجم بھی گمراہ کے شکار ہیں. اچھا، اس میں ایک اہم جملہ ہے، اللہ بقایا من اہل الکتاب. اہل کتاب کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے چند کچھ حصے جو بھی ان کے مین اسٹریم میں نہیں تھے. بالکل. وہ ادھر ادھر خانقاہوں میں، صومعوں میں کہیں چھپ چھپا کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ میں ایک نئی امت کو گویا قائم کروں اور وہ زمین پر میرے نام کو، میرے دین کو سر بلند کرے. تو اس کی پھر اللہ نے یہ اسکیم بنائی کہ میں سب سے پہلے تو یہ کام شروع کروں قریش سے. بالکل ٹھیک. اس قوم میں مجھے مبعوث کیا گیا، ان کو میں اس آزمائش میں ڈالوں کہ یہ حق قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ یقیناً رد عمل دکھائیں گے، مخالفت کریں گے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو پہلا اقدام اور کسی گروہ کو اس کی نافرمانی کی سزا دینے کا عمل پہلا تو میں اپنی ہی قوم سے کروں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ نے کہا کہ اگر ریئیکشن دکھائیں گے وہ تو کریں، تو آپ کو بھی پھر ہم پورا اختیار دیں گے کہ ان کے ساتھ وہی کچھ کریں جو آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. بالکل. اور آپ کو جنگ کرنے کی نوبت آئے گی تو ہم آپ کا مدد کریں گے. تو یہ اس حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ میری بعثت کوئی تاریخ کا کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، ایک بڑا فیصلہ اللہ نے کیا. بالکل صحیح. ایک اور روایت ہمیں نظر آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور میرے درمیان جو ہے مجھے ایک تلوار کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث کیا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا رزق جو ہے وہ اسی تلوار کے سائے کے نیچے رکھا ہے، جو رزق کی تحت میرے نیزے کے جی سائے کے نیچے رکھا. اور جو میرے اس امر کی مخالفت کرے گا وہ پھر نیچا رہے گا یا ذلت میں جائے گا. جی. یہ بھی میرے خیال سے وہی یہ اسی کا بیان ہے کہ میری بعثت. اگر ہم دیکھیں نا تو انبیاء، قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، بائبل سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی دنیا میں بھیجتا رہا ہے، رسول بھیجتا رہا ہے، تو ان کی ذمہ داریوں کو نوعیت کافی مختلف. جی بالکل. بہت سے انبیاء وہ پیغام پہنچانے کی حد تک، تذکیر کی حد تک ان کا کردار رہتا تھا، زیادہ تر انبیاء میں. جی سر. لیکن کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ پھر اس اہتمام کے ساتھ مبعوث فرماتا رہا ہے کہ ان کے قوم وہ اگر ان پر ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کا مواخذہ بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. اور کئی نبی ایسے بھی مبعوث کیے گئے کہ ان کو پھر اس کے ساتھ اقتدار اور سرفرازی بھی دی گئی، اور ان کے ذریعے سے دین توحید کو، خدا کے دین کو، اس کے ماننے والوں کو ایک سیاسی غلبہ بھی عطا کیا گیا. جی سربلندی بالکل صحیح عطا کی گئی. تو انبیاء میں بہت سے ہمارے سامنے جو یعنی کام معروف تاریخ ہے، اس میں مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی بعثت کس نوعیت کی تھی. بالکل ٹھیک. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بالکل اقتدار دیا گیا، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل اور ان کا دین وہ اس علاقے میں ایک بالادست اور سربلند قوت کے طور پر تھا. عروج کا دور ہے بنی اسرائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، آپ آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے میرے ذریعے سے پھر اس کا اہتمام کیا. وہ بین یدی الساعۃ بالسیف. میں صرف تبلیغ کرنے اور دعوت کے لیے اور صرف لوگوں کو تذکیر کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس دین کو عملاً دنیا میں سربلند کر دوں، غالب کر دوں، اور اس کے لیے اللہ نے مجھے جہاد و قتال کا.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جو میرے اس امر کی مخالفت کرے گا، تو جہاد و ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جب بھیجا اس مقصد کے لیے گیا ہے، یہ صرف دعوت اور تبلیغ نہیں کرنی بلکہ اس دین کو سربلند کر دینا. قرآن جیسے کہتا ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ، میں اس دین کو اللہ کے حکم سے باقی دینوں پر غالب کرنے کے لیے آیا. تو اس لیے میری دعوت کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ میں پیش کروں کوئی مان لے نہ مانے نہ مانے. اللہ نے کہا کہ تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، لوگوں پر حجت تمام کرو، ان پر حق واضح کرو، اور اس کے بعد جو نہیں مانتا، مخالفت کرتا ہے، تو وہ پھر ذلت کے ساتھ، بالکل صحیح، محکومی کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے. اور میری امت کی سربلندی اور اس کے یہ اس کو بیان کیا کہ وہ یعنی میرے نیزے کے نیچے جی میرا یعنی میری امت، اور یہ جو جس جماعت کو میں اس کام پر معمور کروں گا، وہ پھر زمین کے خزانے اور زمین کی دولت وہ پھر اس کے ڈسپوزل پر ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل تو صحیح. یہ پوری اسکیم یہاں اس اثر سے کی گئی. اس روایت سے بھی ہمیں نظر آتی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، یہ غالباً مکی دور ہے، اور حضرت ابو طالب سے قریش نے آ کے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے اس موقع پہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جواب ارشاد فرمایا، اس میں بھی آپ کی پوری اسکیم، آپ کا ہدف جھلک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، یعنی خدا کی وحدانیت کا، تو کیا ہوگا کہ عرب جو ہے ان کے ماتحت آ جائیں گے، اور عجم ان کو جو ہے وہ جزیہ ادا کر تدین لہم العرب، بالکل صحیح، عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے، اور عجم کی قوموں پر بھی ان کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ انہیں جزیہ اور وہ ان کو حاکم مان کر ماتحت رہ کر جزیہ ادا کریں گے. اس میں بھی یہی بیان ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلے دن سے جی قریش کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا جو ہدف ہے اور مقصد ہے، اور اس کا تاریخ میں جو نتیجہ نکلنے والا ہے، وہ بتا کر دعوت دے رہے. جی بالکل صحیح. شروع دن سے آپ واضح ہیں کہ میرا یہ اس لیے مجھے میری بعثت ہوئی ہے. اس کے وقت لگے گا، جی اس کے مراحل ہیں، صحیح یہ سارے مرحلے آئیں گے، لیکن اللہ نے بھیجا اس لیے. جی. حالانکہ مکے کے دور میں ابھی جہاد فرض بھی نہیں ہے. ابھی تعلیم بھی صرف توحید کی دی جا رہی ہے، اس توحید مان آپ نے، لیکن اپنا بعثت کا جو ہدف ہے یا اس بعثت کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ کوئی گھر کچا پکا زمین پہ ایسا نہیں رہے گا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا کلمہ جو ہے، کلمۃ الاسلام داخل نہ ہو جائے، چاہے وہ اہل خانہ جو ہے وہ طوعاً کرہن جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے، لیکن وہ یہ اسی کی یہ قرآن میں جو ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ، صحیح. تو رسول اللہ کا فرمانے کہ اللہ نے طے کیا ہوا، مقرر کیا ہوگا، اور نتیجہ لازمن نکلے گا. یہ دین اس سرزمین عرب کے، کیونکہ آپ کی زندگی کے حد تک اور براہ راست جو آپ کا مقصد تھا بعثت کا، وہ یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں اور عرب کے جتنے رہنے والے ہیں، مشرکین ہیں یا دوسرے گروہ ہیں، ان پر یہ دین کا غلبہ آپ کی زندگی میں مکمل ہو جائے. بالکل صحیح. اس کے لحاظ سے آپ فرمانے کہ یہ برپا ہو کر رہے گا، ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا. ہاں، یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل اور بصیرت سے کام لے کر طوعاً ایمان لائیں گے، باقی جو اس سے کام نہیں لیں گے، لیکن وہ اس کے غلبے کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کا جو ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو قبول کریں، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کے تحت قبول کریں گے. لیکن یہ انجام بہرحال یہی ہوگا کہ یہ دین غالب آ جائے، پورے جزیرہ عرب میں غالب ہو جائے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے مشارق و مغارب دکھائے، تو یہ وہی علاقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنے. یہ آپ کے اسی یعنی بعثت کے جو دائرے ہیں، ایک جس کو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بعثت خاصہ تھی، براہ راست وہ عرب کے امیوں میں تھی، والذی بعث فی الامیین بنی اسماعیل میں تھی، اور ان پر اس دین کی سربلندی اور اقتدار قائم ہونا یہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا.
لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ جہاں سے پھر اس پہلے مرحلے میں بھی صحابہ کی جماعت شریک ہے، بالکل ٹھیک، یعنی انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انہی وفا کی. کو انصار بنا کر اللہ نے عمل مکمل کیا. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے جس کی طرف وہ پہلی حدیث میں آپ نے یوں اشارہ کیا کہ تؤدی الیہم العجم الجزیہ، بالکل عجم کی قومیں بھی ان عرب کو جزیہ اپنا حاکم مان کر جزیہ دے گی. تو اس میں اس طرف اشارہ ہے. صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خندق کے موقع پہ جب آپ وہ کھود رہے تھے اس سے کھود بلکہ کئی علاقوں کا نام بھی آپ نے کہا کہ مجھے چنگاری جو اڑی ہے مجھے اس میں اللہ نے وہ سارے علاقے دکھائے ہیں جہاں تک میری امت کا اقتدار پہنچے گا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو یہ جو بھی ارد گرد کی بڑی حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، وہ آپ کو دکھا دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا اقتدار ان علاقوں پر بھی قائم. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ پہلے انبیاء کے ہاں یا اہل کتاب کی روایات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کچھ نشانیاں تھیں، کچھ پیشین گوئیاں تھیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدف کے بارے میں بھی کوئی پیشین گوئیاں ہمیں اہل کتاب کی روایات میں آپ کی بعثت کی نوعیت یہ ہوگی. صحیح. ہاں یہ بالکل صحیح بات، ایسا ہی تھا. یعنی وہ جو پیشین گوئیاں مسلمانوں کے لٹریچر میں بیان ہوئی ہیں اور جو عرب کے جو علماء اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو ان صحائف سے واقف تھے وہ اس کو جانتے تھے، اور ان کو آج ہم صحائف میں ٹریس کریں تو ان کے نشانیاں تو مل جاتی ہیں، اگرچہ وہ اتنی واضح شکل میں نہیں ہیں. جی جی. لیکن ہم اس مواد کی روشنی میں ان کو دیکھیں تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان سب میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر وہ اسی پورے ماحول کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی ایک ایسا نبی ہوگا کہ جو پھر دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، اقتدار اس کا قائم ہوگا، قومیں اس کے سامنے مطیع ہوں گی. صحیح. وہ جو روایتیں یہ بھی آتی ہیں کہ یہود مدینے کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ نبی مبعوث ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر جنگ قرآن مجید ذکر کر رہا. صحیح. قرآن مجید ان میں سے متعین پیشین گوئیوں کا بھی ذکر کرتا. صحیح صحیح. تورات میں اس طرح کی پیشین گوئی تھی، انجیل میں اس طرح کی تھی. یہود کیسے واقف تھے اور وہ اس نبی کے بارے میں کیسے منتظر تھے، صحیح صحیح. قرآن ان کا ذکر کرتا ہے اور ہماری روایات میں بھی جی جی کافی تفصیل سے ذکر ہے. بالکل ٹھیک. اور ان میں بھی یہ جو پہلو ہے آپ کی بعثت کا وہ بہت نمایاں. جی جی. امیوں کی قوم، عرب کے قوم، ان کو دنیا میں ایک حاکم قوم کے طور پر جی جی اس نبی کے ذریعے سے منصب اقتدار پر فائز کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ خدا کے لائے ہوئے دین کے نمائندہ ہیں اور اس کے علم بردار. جی جی بالکل صحیح. اور دانیال نبی کا جو رویا ہے اس میں تو کافی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس میں بڑے نمایاں طور پہ آخر میں بتایا گیا کہ وہ جو ایک مجسمہ ہے جس کا کچھ حصہ سونے کا ہے اور چاندی کا ہے اور تانبے کا ہے اور لوہے کا ہے، وہ ایک چیز، ایک پتھر آ کے گرے گا اور وہ ایسا آپس میں مکس ہو جائے گا کہ اس کی امتیاز مشکل ہو جائے گا. تو اس پتھر کی توجہ یہ کی گئی کہ وہ آخری نبی ہوگا جو کہ تمام ادیان پہ، تمام قوموں پہ آ کے پھر ایک طرح غلبے کی کیفیت. یہ میں نے بتایا نا کہ یہ پیشین گوئی اصل میں تو وہ بابل کے بادشاہ بخت نصر کا یا نبوکد نظر اس کا خواب تھا. وہ دانیل نبی کے جو صحیفہ ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے. وہ یہی منظر ہے، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور دانیل نبی نے ان کی تشریح کی، اور وہ یہی کی کہ یہ اصل میں اس پورے علاقے میں ایک کے بعد دوسری جو سلطنتیں قائم ہوں گی، آپ کو خواب میں وہ ایک مجسمے کی شکل میں دکھائی گئی. سر اس کا سونے کا ہے جو آپ کی حکومت ہے. جی جی. اس کے بعد پھر چاندی، نچلا دھڑ اس کا چاندی کا ہے، آپ کی جانشین جو 2 سلطنتیں ہوں گی. پھر اس کے نیچے ایک اور تانبے کا وہ ہے، وہ ایک اور سلطنت ہوگی. پھر ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی ہیں، وہ پھر ایک اور سلطنت ہوگی. پاؤں جو ہیں وہ لوہے اور گارے کے مکس ہیں، وہ کچھ اور چھوٹی سلطنتیں ہوں گی، تھوڑی کمزور ہوں گی.
اور پھر ان سب کا خاتمہ وہ ایک پتھر آئے گا اور وہ آ کے زور سے لگے گا، جس سے یہ مجسمہ ڈھیر ہو جائے گا اور وہ پتھر بڑا ہوتا ہوتا ایک چٹان بن جائے گا، وہ پھیل جائے گا پوری، اور وہ پھیل جائے گا اس پورے علاقے پر. پھر اس کی تو یہ تو دانیل نبی کی تو ایک اثر ہے جو بڑے یہودی عالم مسلمان ہوئے تھے کعب الاحبار، انہوں نے یہ دانیل نبی کی بیان جی کیا جی جی بالکل. اور اس کی انٹرپریشن یوں کی ہے. اچھا وہ جو پتھر ہے وہ اصل میں یہ عربوں کی جو سلطنت ہے، بالکل ٹھیک. کہ اس نے اس پورے علاقے میں، عراق میں، شام، سارے وہی فارس میں، جی جی ان ساری سلطنتوں کا خاتمہ کر کے اور ایک عربوں کی اسماعیلی بنی اسماعیل کی ایک بڑی مستحکم حکومت قائم کر دی ہے، اور وہ اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے کروائی. بالکل بالکل ٹھیک. تو یعنی پیشین گوئیوں میں بھی، اہل کتاب کے علماء کے ہاں بھی یہ پہلو کہ یہ نبی اصل میں جب آئے گا تو پھر یہ اس پورے علاقے پر اس کی سلطنت قائم. غلبہ حاصل وہ ہرقل کا جو مشہور واقعہ نا جی جی سفیان کے ساتھ جی جی مقابلہ، وہ بھی ایک اہل کتاب کا عالم تھا، اس میں بھی آخر میں وہ یہی کہتے ہیں، وہ ساری علامتیں پوچھ کے وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ جگہ اس کے اقتدار کا حصہ ہوگا. بالکل صحیح بالکل صحیح. ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن یا ہدف کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو جزیرۃ العرب تھا. جی. اس کے بارے میں روایتیں بھی ملتی ہیں اور اس کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو بھی گیا. اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد صحابہ اسی جہاد کے مشن کو جاری رکھتے ہیں. صحابہ اب جزیرہ عرب سے باہر اب باہر نکلنے تو گویا آپ یہ کہ مرحلے کا اسی جہاد کا جو پہلا مرحلہ ہے اسی کا تسلسل ہے صحابہ کے جہاد کی جو نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو قرآن مجید ان کو شہادہ علی الناس کے شہداء علی الناس کا جو منصب ہے وہ عطا کرتا ہے، اور صحابہ کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. آثار کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے اسی مشن کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر میرے خیال سے جو یہ ایک سمت واضح بھی فرما دی کہ اب سلطنت سے باہر یہ معاملہ تو فرما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے کہ یہ علاقے میرے ہوں گے، فتح ہوں گے. لیکن صحابہ کے ہاں ایک چیز تھی، ایک مسئلہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے. حضرت عمر والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات نہیں پا سکتے، تو اس میں بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، شہادت علی الناس کا جو منصب ہے جو برپا ہونی ہے عملاً، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کی زندگی میں ہی میں ہونی ہے. لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ پہلا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اب اگلا مرحلہ وہ ہمیں آپ کے نیابت میں انجام دیں. جی جی ہاں یہ اہم پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت اور اس کی نوعیت اور تاریخ عالم میں تکوینی طور پر اس کی جو حیثیت تھی وہ واضح ہو جانے کے بعد، اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ وہ یعنی کوئی معمول کا عمل نہیں ہے. جی جی بالکل وہ انبیاء کی بعثت جیسے ہوتی ہے اس طرح کسی عام نبی کی بعثت بھی نہیں ہے. صحیح صحیح. وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تکوینی اسکیم میں تاریخ عالم پر کہ اس پر ظاہر ہونے والا یا رونما کیا جانے والا ایک منفرد واقعہ، بالکل ٹھیک، ایک یونیک، جس سے تاریخ کا ایک دھارا موڑ دینے کا جی بالکل صحیح جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اور یہ جو عمل ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے مل کر انجام دیا. تو یہ واضح ہونے کے بعد صحابہ کے جہاد کی نوعیت کو سمجھنا اور اس کو متعین کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا، قرآن مجید خود اصل میں یہ واضح کرتا. بالکل ٹھیک. سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس میں خاص طور پر اللہ نے بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک ہی عمل کیسے دو مرحلوں میں ہونے والا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. بالکل. یعنی ایک تو یہ کہ جو کام ہے
یہ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تسلسل، بالکل ٹھیک ہو، وہی کام جو اللہ نے اس سے پہلے ان کی ذریت میں بنی اسرائیل کو مسلم قرار دے کر ان سے لیا تھا، وہی اب تم سے لینا چاہ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور اس کی شکل اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ رسول جو ہے وہ پہلے تم پر یعنی بنی اسماعیل پر حجت تمام کرے، تم پر حق کی گواہی دے اور تم کو اس دین پر کھڑا کر کے ایک امت کی تاسیس کر دے، تو یہ تو ہے رسول کا کام، یہ کون شہیداً علیکم، بالکل صحیح، اور رسول کا ذمہ اتنا ہی تھا۔ اسی کو آپ نے حجۃ الوداع میں پھر لوگوں سے سوال کر کے پوچھا کہ ہاں بھائی میں نے اپنا بتاؤ، مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم کو عرب کے لوگوں کو ان تک دین پوری طرح واضح کر دوں، ان کو سمجھا دوں، اور اب میں تم میں سب کو اکٹھا کر کے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ بالکل صحیح، تو انہوں نے کہا بالکل بالکل کرتا پر اللہ آپ نے گواہ بنایا۔ تو یہ کام حضور کا تھا، لیکن وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب اس امت کی، اس قوم کی بھی اس امت کی بھی ایک ذمہ داری ہے، بالکل تو صحیح، یہ کہ اس نے یہ کام عرب کے باہر دنیا کی دوسری قوموں پر بھی کرنا ہے، یہ دین ان تک پہنچانا ہے، اس کی حجت ان پر تمام کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ خدا کا آخری دین آیا ہے، اور اسی طرح ان قوموں پر اور ان علاقوں پر اس دین کی سربلندی اور سرفرادی قائم کرنی ہے۔ بالکل صحیح، تو اصل میں تو یہ سیاق تھا جی جی، شہادت علی الناس کا، تو جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تو لکھ دی ہے سارے بادشاہوں کو، لیکن اس کی بنیاد پر اقدام جی جی، وہ آپ کے پاس صحابہ نے کیا۔ صحابہ نے کہ بالکل ٹھیک، ایک آدھ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے وہ انیشیٹ کر دیا، جسے صحیح، غزوہ موتا کی شکل میں آپ نے لشکر بھیجا، لیکن اصل میں اس ذمہ داری کو صحابہ نے مکمل کیا۔ تو اس سیاق میں حضرت عمر کا اور بھی بہت سے صحابہ کا ایک خیال تھا۔ جی جی، اور روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیف یموت وہو شہید علینا ونحن شہداء علی الناس، آپ سب وفات کیسے پا سکتے ہیں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سارا مرحلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی، آپ کی موجودگی میں ہی ہم یہ سارا عمل مکمل کر لیں گے اور پھر آپ تشریف لے جائیں، صحیح، یہ ظاہر استباط تھا، جی جی، بالکل بالکل ایسے ہی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ نہیں تھی، بالکل ایسے تو یہ حضرت عمر نے واضح بھی کیا ہی، جی جی، واضح بھی کیا، کہ میں اس سے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس طرح ہوگا، اس لیے مجھے یہ باور کرنے میں مشکل ہوئی بالکل کہ صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، ابھی تو بہت سا کام ہونے والا، جی جی جی، منافق باقی ہیں بالکل صحیح، اور دوسرے گروہ ہیں، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی، اصل میں آپ ہمیں دین دے کر اور جو آپ کی براہ راست ذمہ داری تھی وہ ادا کر کے تشریف لے گئے، اب اگلا کام ہمیں کرنا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ وہ پورا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سانچہ ہے، جی جی، پس منظر ہے نبی صلی اللہ علیہ جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے جو اقدامات کیے، یہ آپ کا اب صحابہ کی زندگی میں جو جہاد بہت غالب عنصر کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کا پس منظر کا پس منظر جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے ہدف کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور صحابہ اسی ہدف کی تکمیل کے مرحلے پہ ہیں۔ بہت اچھی نشست رہی، بڑے اہم موضوع کی طرف ہم نے آغاز کر دیا ہے، آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ صحابہ کے جہاد کے دیگر اور دوسرے بڑے پہلوؤں اہم پر پہلوؤں بات پر کریں گے۔ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم